السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5ویں جماعت کے جو ہمارے طلاب ہیں ان کو اس آف لائن کلاس میں خوش آمدید۔ ہمارا سبجیکٹ جو ہے کشمیری ہے اور ٹاپک جو ہم نے کل شروع کیا تھا کلہن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور اس کا آج ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ تو کل ہم نے بات کی تھی کلہن پریاس پورہ میں رہتے تھے، اس کے والد کا نام چمپک تھا، وہ راجہ ہرشس کے وزیر رہے ہیں اور ان کے چچا جو تھے وہ اس زمانے کے مشہور سنگیت کار تھے۔ تو آخر پہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کلہن جو تھے وہ سنسکرت کے عالم اور شاعر تھے، اور انہوں نے شعروں میں ہی راج ترنگی جو لکھی ہے، کتاب کشمیر کی تواریخ جو لکھی اس نے۔ تو آج جو ہم نے شروع کرنا ہے وہ یہ ہے، پہلے میں آپ کے لیے اس میں یہاں سے کشمیری جو ہے پڑھوں گا اس میں، تو اس کے بعد اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش ہوگا، کیونکہ جس اسکول میں میری ڈیوٹی ہے وہاں کے بچے جو ہیں وہ گوجری اور پہاڑی زبان جو ہے وہ ان کی مادری زبان ہے، اس لیے مجھے اس کو کشمیری میں پڑھنے کے بعد اردو کا ترجمہ کرنا لازمی ہوگا میرے لیے۔ راج ترنگی لفظک معنی چھُ رازن ہُنٛد دریاو، یتھ کِنۍ کانٛہہ دریاو پتھ کالہِ پٮ۪ٹھ از تام وسان آمُت چھُ، تِتھے کِنۍ روٗدۍ مختلف راز تہِ پتھ کالہِ پٮ۪ٹھ حکوٗمت کران، توے تھوٚوُن اتھ تواریخس ناو راج ترنگی۔ مگر کلہنن چھِنہٕ عام لوٗکھ مٔشرٲومٕتۍ، تٔمۍ چھُ ہوومُت زِ جٲگیردار کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ لوٗکن نٮ۪تھ ہٮ۪وان، بادشاہ ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ لڑایہِ کران تہٕ جنگن منٛز ٲسۍ عام لوٗکھ مارس گژھان۔ کلہن اوس پانہٕ برہمن خاندانُک، سُہ اوس شِو مت مانان، مگر سُہ اوس بیٚین مذہبن ہٕنٛدٮ۪ن مانن والٮ۪ن سٮ۪ٹھاہ عزت کران۔ تس اوس نہٕ آلٕژ پسند، توے چھِن آلژن ٹٲسنہٕ ژٔٹمٕتۍ۔ سُہ اوس تِمن سرکٲرۍ ملٲزمن تہِ خلاف یِم رُشوت رٹان ٲسۍ۔ تو یہاں پہ پیج نمبر 80 انہیں راج ترنگی چھے بڑ کتاب، اتھ کتابہِ چھِ 8 باب، ٲخری 2 یعنی 7م تہٕ 8م چھِ ساروے کھۄتہٕ بٔڑۍ، یمن اندر چھُ کلہنن پننہِ وقتُک حال تفصیل سان لیوٗکھمُت۔ اتھ کتابہِ چھُ انگریزی، اردو، کٲشِر تہٕ بیٚین زبانن منٛز تہِ ترجمہ کرنہٕ آمُت۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کو مکمل کیا، یعنی پہلے کشمیری کا متن ہم نے پڑھا، اب ہم اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ راج ترنگی جو ہے اس کا لفظی معنی جو ہے وہ ہے بادشاہوں کا دریا، اسی لیے اس نے یہ نام رکھا، جیسا کہ اس کی یہ سوچ تھی کہ جیسے پہلے زمانے سے کوئی دریا جو ہے وہ بہتا آ رہا ہے اور آج تک بہتا ہے، تو اسی طرح سے مختلف زمانوں سے مختلف راجاؤں نے، مختلف بادشاہوں نے راج کیا ہے اور آج تک حکومت جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے، تو اس نے اس لیے اپنے تاریخ کا نام جو ہے وہ راج ترنگی رکھا۔ مگر ساتھ میں یہ بہت بڑی بات ہے، کلہن نے عام لوگوں کو نہیں بھولا، ان کو بھی اس نے ترجمانی کی اس کتاب میں، ان کی بھی بات کی، جیسا کہ اس نے یہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے کہ جاگیردارانہ جو نظام تھا، وہ جاگیردار کس طرح سے عام لوگوں کو بےگار لیتے تھے ان سے، یعنی مفت کا کام لیتے تھے۔ یہاں پہ کشمیری لفظ نیت کا استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے مزدوری کے بغیر کام کسی سے کروانا، یعنی کوئی معاوضہ نہ دینا۔ اسی طرح سے یہ بھی انہوں نے لکھا، بادشاہ جو تھے وہ آپس میں لڑائیاں لڑتے تھے اور جس سے عام لوگ جو تھے وہ مارے جاتے تھے، یعنی عام لوگوں کی بھی بات اس میں ہوئی ہے۔ کلہن خود برہمن خاندان سے تھے اور وہ شیو مت مانتے تھے، مگر اس نے دوسرے مذہب کے ماننے والے جو لوگ تھے ان کو بھی عزت کرتے تھے، اور اسے کاہل لوگ بالکل پسند نہیں تھے، اسی لیے کاہلی پسند لوگوں کو وہ بہت زیادہ ان کی برائیاں کرتے رہتے تھے۔ اور ساتھ میں یہ بڑی بات، اس زمانے میں وہ ان سرکاری ملازمین کے خلاف آواز اٹھاتے تھے جو رشوت مانگتے ہیں، رشوت لیتے تھے، رشوت کا تقاضا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ پیج نمبر 80 پہ راج ترنگی چھے بڑ کتاب، یعنی یہ راج ترنگی جو ہے ایک بہت بڑی کتاب ہے،
یعنی بڑی کتاب ہونے کے ناطے ہم اس میں یہ کہیں گے، اس میں 8 چیپٹرز ہیں، 8 باب ہیں، آخری 2 یعنی 7واں اور 8واں باب جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں، اور ان کے اندر ان 2 چیپٹرز کے اندر اس وقت یعنی کلہن کا جو ٹائم تھا، کلہن نے اپنے وقت کے حال کے بارے میں تفصیل سے وہ سارا لکھا ہے، تفصیلاً اس میں اس کی جو وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس وقت کا جو ہے حال و احوال درج کیا ہے۔ اور آخر پہ یہ اس کتاب یعنی راج ترنگی کا آج تک جو ترجمہ ہے وہ انگریزی میں، اردو میں، کشمیری میں اور اس کے علاوہ دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ آج تک ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم اس کے سوالات اور ان کے جوابات آپ کے لیے پیش کریں گے۔ خدا حافظ۔